السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں راشدہ حفیظ۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ان انتخابات سے پی ٹی آئی کی غیر مقبولیت ظاہر نہیں ہوتی۔ فواد چودھری نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات سے متعلق بیان دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 17 تحصیل نشستیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، جبکہ کئی جگہوں پر پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا، پنجاب میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی کمیشن بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے صوبائی وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور اعجاز عالم کی سربراہی میں مسیحی برادری کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں وفد نے اقلیتی برادریوں کی فلاح و بہبود کے لیے ٹھوس اقدامات پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اظہار تشکر کیا۔ ناظرین، کراچی سے ایک خبر شامل کرتے چلے۔ سندھ ہائی کورٹ میں پولیس مقابلے اور اقدام قتل کے الزام میں سزا کے خلاف ملزم کی اپیل عدالت نے مسترد کر دی۔ عدالت نے ملزم کی سزا کے خلاف اپیل کو مسترد کرتے ہوئے ماتحت عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ عدالت نے ملزم کی سزا کو جیل میں گزاری گئی مدت تک محدود کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم غلام مصطفیٰ کو ماتحت عدالت نے 11 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ مذکورہ ملزم کو دسمبر 2018 میں مقابلے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے ملزم اپنے ساتھی محمد اکرم کے ساتھ فرنگی تھانے کی حدود میں لوٹ مار کی واردات کر رہا تھا کہ پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ ہوئی، ملزم اکرم ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، اسلام آباد سے آپ کو آگاہ کرتے چلے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے پی ٹی آئی نے کے پی بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے غلطیاں کی جس کی قیمت ادا کی۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا، پی ٹی آئی نے کے پی بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی اور ان غلطیوں کی قیمت بھی ادا کی۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں غلط امیدواروں کے انتخابات کو شکست کی بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اعلان کیا کے پی بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے اور ملک میں بلدیاتی الیکشن کی خود نگرانی کروں گا۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف مضبوط بن کر سامنے آئے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔